खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका अपना विल्सन असगर। जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्प डे को हम पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि पाकिस्तान में जो रिस्पॉन्स को मिल रहा है और इस इंटरनेशनल हेल्प डे को हम पूरी दुनिया में लेके जा रहे हैं। और आज मेरा दिल बड़ा खुश है और मैं अंदर से इतना खुश हूँ क्योंकि हेल्प डे की बुनियादें जो रखने वाले फाउंडर मेंबरों में जो हैं आज मेरे साथ वो हैं, और उसके साथ ये तो मैंने ये तारफ़ करवाया वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और उनको खुदा ने बहुत बरकत दी है, बहुत मशहूर नाम है और लोग उनको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और उसके साथ उनकी बातों से इंजॉय भी करते हैं। तो मैं फ्रैंक इसलिए बातें कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं और हेल्प डे का हिस्सा भी हैं और उन्होंने बहुत सारा हेल्प डे के लिए काम किया है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 30 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनसे 13-14 साल से हमारा ताल्लुक़ है और ये हेल्प डे के लिए काम करते हैं। मेरी मुराद आप खुद जब उनका नाम सुनेंगे देखेंगे बगैर बताए आपकी हंसी निकल आएगी। मेरी मुराद है मेरे प्यारे भाई और बहुत सारी पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जनाब सखावत नाज साहब। सर वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। विल्सन भाई कैसे हैं आप? ठीक है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही कि ये जो हेल्प डे हमने आज से पता नहीं कितने साल पहले इसको स्टार्ट किया था और अल्लाह ताला ने इस पर बरकत डाली है। आज पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है। जिस तरह मदर डे मनाते हैं, फादर डे मनाते हैं, इसी तरह ये हेल्प डे जो है ये तो एक इंसानियत की खिदमत के लिए है और एक ऐसे दोस्तों की हेल्प करते हैं जो कि इसके काबिल होते हैं, इसके हकदार होते हैं, उनका हक उन तक पहुंचाते हैं। विल्सन भाई आप ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो अल्लाह आपको इसका अजर दे और आपको इसमें कामयाब करे। तो देखने वालों को मैं ये कहूँगा कि आप भी इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमारे साथ इस चैनल को लेकर चलें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक इसका लिंक पहुंचाएं ताकि इसको मतलब सदका जारिया जो होता है उसको जितना बढ़ाया जाए उतना ही सबके काम आता है। और मेरा ख़्याल में कि एक बंदा जो इसमें थोड़ा सा अपना हिस्सा डालता है तो उसका हिस्सा फिर चलता ही रहता है, तो आगे बढ़ेगा। और विल्सन भाई मुझे बहुत खुशी हुई आज आपसे मिलकर कि हम पहले तो मिलते रहते हैं एज ए इंटरव्यू में, तो ये जो हमने बुनियाद रखी थी अल्लाह ताला ने उसमें बरकत डाली और आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा, हमारी भाभी हैं जो उनकी मेहनत बहुत ज़्यादा, हमारी बेटी है जो उस वक्त छोटी थी अब बड़ी हो गई है, वो भी इसमें हिस्सा डाल रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। थैंक यू सखावत भाई, जितना कुछ आपने कह दिया है ये हमारे दिल से थी कि आप ये बात करें क्योंकि आपके लोग बात सुनते हैं, पसंद करते हैं कि इसको सब्सक्राइब हेल्प डे टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि ये सदका जारिया आगे बढ़ता जाए, क्योंकि हम इंसानियत के लिए काम करें और इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज आपसे ये अपील करती है कि इंसानियत के लिए पूरे पाकिस्तान का नाम हम पूरी दुनिया में पहुँचा रहे हैं ताकि हेल्प डे को इंट्रोड्यूस कराएँ। सखावत भाई आपसे थैंक यू, आपने एक याद रखा, में प्यार करते हैं, हेल्प डे को भी याद रखा और बहुत कुछ कह दिया। आपने सोचा था कि हेल्प डे जो बुनियाद आपने रखी इस लेवल पर चली जाएगी? नहीं, ये जो हम इंसानियत की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं ना, इसमें अल्लाह ताला ख़ुद बरकत डाल देते हैं। खुदावंद करीम अपनी प्यारों की मदद के लिए एक बंदे का ऐसे का चुनाव करते हैं जो कि अल्लाह के नाम पर काम करे और दूसरों की मदद करे। तो जब ये काम शुरू कर देता, नीयत अच्छी हो और जज्बे बुलंद हो, तो मेरा ख़्याल अल्लाह ताला ख़ुद बरकत डालता। हम कौन है, हमारी तो इस काम में ड्यूटी लगी, हमें अपने आप को खुश नसीब समझना चाहिए कि मालिक ने इस काम के लिए हमको और आपको चुना और आप हम के जहन में ये बात डाली कि आप ऐसा करो तो पीछे मैं खड़ा, मैं खुद मदद फरमाऊँगा। तो यही वो हो रहा है कि हम तो सिर्फ मतलब ये कि हीला कर रहे हैं, वसीला तो वो बैठा है, सबका वसीला है। तो हमारे ज़रिए कुछ बन रहा है, किसी के ज़रिए हमारी मदद होती है, हमारे ज़रिए किसी की होती, तो इसी तरह दुनिया का वो चल रहा है सिलसिला। आपने इनकी बातें अच्छी बातें सुन रहे हैं, सीरियस बैठे हुए हैं, लेकिन कि चूँकि बातें इंसानियत की हो रही हैं और ये अपने जब हंसाते हैं वो भी इंसानियत की बेहतरी के लिए, क्योंकि जितना मैं इनको जानता हूँ कि इन्हीं इंसानियत के लिए बड़ा अच्छा सोचते हैं, काम करते हैं। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि एम्बेसडर की इन्होंने पोस्ट लगा दी है, दुनिया में बता दी सखावत नाज साहब इतने बड़े आदमी हैं। मुझे बहुत सारी कॉल्स आई हैं कि हो नहीं सकता वो एम्बेसडर हो। आज वो बता रहे हैं एम्बेसडर से बढ़कर बात कर रहे हैं कि उन्होंने बुनियाद रखी हुई है। ये एक दफ़ा फिर मैं चाहता हूँ एम्बेसडर के तौर पर आप बताएं, आप फाउंडर हैं इसके। जी बिल्कुल सही है, जो विल्सन भाई ने जो मुझे इज़्ज़त बख्शी है, मैं इससे अक्सर मतलब
کبھی بھی نہیں بھاگوں گا. یہ میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں, اور میں اس چینل کا, اس فاؤنڈیشن کا, اور یہ جو ہم نے ہیلپ ڈے بنایا ہے اس کا برانڈ ایمبیسڈر ہوں. اور میں انشاءاللہ میری کسی قسم کی مدد اور خدمت کی ضرورت جب بھی پڑے میں انشاءاللہ حاضر ہوں. وہ ہمیشہ آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. میرے بچے اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے, ان کا آفس جدھر تھا, میرے بچے ان کو رات کو ملنے جاتے تھے. میں کبھی فلم سائٹ پہ نہیں گیا, ڈرامے سائٹ پہ نہیں گیا, ان کی وجہ سے میں ان کے آفس میں جاتا تھا, بہت سارے ماحول دیکھتا تھا. سخاوت بھائی, یہ تو ہوگی ہیلپ ڈے کی انسانیت کی بات. آپ سیلیبریٹیز ہیں, آپ نے محنت کی, یعنی کہ جتنی آپ نے محنت کی, آپ جس پیک پر خدا نے آپ کو پہنچایا ہے, اور آپ کی کچھ باتیں مجھے بڑی اچھی یاد رکھتے کہ انسان کے اپنے ہاتھ میں وہ جو کیا بننا چاہتا ہے, کیسے اپنا وہ جمع کرنا چاہتا ہے. آج بہت سارا کچھ آپ نے بنا بھی لیا, نام بھی بنا لیا, جائیداد بھی, دولت بھی. محنت کے بارے میں, تاکہ لوگ آپ کو انسپائر ہوتے ہیں آپ سے, آپ کو آئیڈیل سمجھتے ہیں, تو نئے نیو کمر بھی آپ کو کاپی کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے جی, سب سے پہلے جو آپ کی کامیابی کی بنیاد ہے وہ محنت ہے. محنت, نیت اور بھروسہ. بھروسہ کس پہ؟ بھروسہ اللہ کی ذات پر. محنت اپنی, نیت اچھی کہ کسی کے بارے میں برا مت سوچو. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دے رہا, جو اکثر اوقات ہمارے ہاں چلتا ہے, تو میرے سامنے والے کو مل گیا تو میں جیلس فیل کر رہا ہوں, تو میں یہ دعا نہیں کروں گا کہ یہ اللہ مجھے بھی دے, میں کہوں گا اس سے لے لے, مجھے نہ دے. اس طرح کا حالانکہ اپنی برکت لینی چاہیے, وہ اس کی برکت ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کا خزانہ اتنا بڑا, اتنا وسیع ہے کہ وہ کسی کو بھی جتنا بھی دے دے اس میں تو کمی نہیں آتی. تو آپ بھی اس کے خزانے سے مانگے, محنت سچے دل سے کریں, لگن سے کریں, تو راستہ اور منزل آپ کے سامنے. میں اپنے کئی انٹرویوز میں یہ بتا چکا ہوں کہ کس طرح میں نے سٹارٹ کیا, کس طرح محنت کی. کوئی مجھے پوچھتے آپ فنکار نہ ہوتے تو کیا ہوتے, میں کہتے میں خرادیا ہوتا, لاری اڈے میں کام کرتا, میں مستری ہوتا, یا کوئی بھی ایسا کام کرتا. لیکن یہ ضرور تھا یہ کہ کوئی کچھ بھی کرتا تو اللہ تعالیٰ میری اسی طرح مدد نامور ہی ہونا تھا, اسی طرح اللہ میں رحمت کرتے اپنے پیاروں کے صدقے میں, تو مجھے ضرور لوگ جانتے ہوتے, پہچانتے ہوتے, اور سب سے بڑی جو بات ہے مجھے دیکھ کے خوش ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے. باقی مالک ہے, وہ کی شعر ہے کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. لیکن او دی مرضی, لیکن اس کی مرضی میں انسان کی اپنی نیت شامل ہو جائے نا, تو پھر اس کی مرضی میں تو راضی ہو جا تو وہ تیری مرضی میں راضی ہو جائے گا. تو محنت کرو, میرا خیال میں کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے. جی بالکل. اچھا, سیریس باتیں ہو رہی ہیں, لوگ آپ کو سنتے ہیں مائی دی چگی تے اقبال ٹون, ایک ہی فرق. مائی دی چگی دیکھو جی, میرا آبائی گھر ہے, میرا آبائی شہر گاؤں ہجویری ٹون. ہجویری ٹون ہن مائی دی چگی نہیں, آل مشہور مائی دی چگی ہے وہ, تے اج کل ਉਹਦਾ نام مطلب کافی عرصے تو چینج ہو گیا, ہجویری ٹون ہے. تے وہ میرا گھر ہے, میں اپنا آبائی علاقہ جو اس کو نہیں بھولتا بلکہ بہت مس کرتا ہوں. تو وہاں سے جب آیا ہوں لاہور, اچھرا میں ٹھہرا ہوں. سب سے پہلے سٹرگل جتنی میں نے کی لاہور میں آ کر, وہ اچھرے میں کی, ایک چھوٹا سا کمرہ تھا, اس میں مطلب سوتے رہے, ہم جاگتے ہی رہے, سوتے کیا رہنا تھا. چھوٹا سا کمرہ تھا, اس میں میرا خیال میرے کافی سٹرگل ہی بھائی آ کر میرے ساتھ ہوتے. ساجن تو چھوٹا بھائی ہے نا, وہ تو خیر ساتھ ہی تھا. اس کے علاوہ ناصر چنوٹی بھائی, طارق ٹیڈی بھائی, اپنا گلفام صاحب, طاہر نشاد, گوگا جی, پرویز رائی صاحب, یہ سارے پیارے, مطلب جتنے بھی ہمارے میرے بیچ کے ہم گروپ لوگ, ہم خیال جتنے بھی تھے, وہ سارے ہم ادھر اکٹھے ہوا کرتے تھے. تو اس میں لوکل بھی ہوتے تھے, مطلب ہمارے جو جونیئرز ہیں وہ بھی ہوتے تھے. تو بعض کا تو ولسن بھائی یہ بھی ہوتا تھا, تو میں شو پہ گیا ہوں, واپس آیا ہوں, تو وہاں پہ سونے کی جگہ نہیں, کیونکہ 10x12 کا کمرہ تھا, نیچے ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی, اس پہ ہم سب لیٹتے تھے. تو جب میں آیا ہوں تو 10-12 بندے لیٹے ہوئے ہیں, تو میرے ہی سونے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی. تو پھر یہ تھا, یہ میں بتا رہا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو, صبر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس چیز کا اجر دیتا ہے, صبر اور نیت کا. تو مجھ میں یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں کسی کو اٹھاؤں, یہ بھی انسانیت ہیلپ ہے نا, اٹھ تو میں سونا, لیکن نہیں میں نا, وہ اسی طرح ایک جگہ ہوتی تھی 2 فٹ کی خالی, تو ادھر چٹائی پیچھے, اس پہ جوتے اتارتے تھے سب. وہ جوتوں کو سائڈ پہ کر کے میں وہاں پہ سو جاتا تھا. یہ میں کوئی اپنی بڑھائی نہیں بتا رہا, یہ آنے والوں کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہو سکتا ہے اللہ کو پتہ نہیں آپ کی یہی بات پسند آ جائے, اسی طرح کا ہو جائے, تو میں ادھر سو جاتا تھا. تو جب کسی کی آنکھ کھلتی تھی نا, تو وہ خود ہی دیکھ لیتا تھا, وہ بھائی جان آپ ادھر اٹھے آپ ادھر آئے.
پھر وہ مجھے جگہ مل جاتی, لیکن مجھ میں یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں اس کو اٹھاؤں. جی بالکل. یہ میری محبت ہے یا کوئی پتہ نہیں اللہ کی محبت تھی. تو میرے خیال میں کوئی اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہیں تو سیدھا ہو جاتا ہے سلسلہ. آپ دیکھ رہے ہیں ان کی باتیں کیسے اسٹرگل کی, اور انسانیت کی بات, یعنی ان کا وہ جو روم تھا اس میں بھی یعنی ان کے پاؤں میں یا سائڈ پہ لیٹ جاتے تھے, اور یہ محنت کرتے رہے, اور انسانیت کا جو ہیلپ ڈے کا کام ہے, جو انسانیت کا کام اس وقت سے ہی کر رہے تھے, شروع سے یہ کر رہے. تو آج اگر اتنا عروج ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی کی برکت سے جیلس نہ ہو, اپنی برکت ریسیو کریں محنت کر کے, اور وہ آپ کو ملتی ہے. تو کیونکہ سخاوت بھائی سے ہم تھوڑے سے فرینک بھی ہیں, اتنے بڑے ہیں, نام بن چکا ہے, لیکن ہمیں اسی پیار سے اسی محبت سے ملتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ نئی نسل جو تھوڑا سا وہ سخاوت بھائی نام بن جائے, نامور ہو جائیں, تو وہ غرور آ جاتا ہے. ہاں یہ چل رہا ہے سلسلہ آج کل پتہ ہے کہ چینل بڑے عام ہو گئے ہیں, ہٹ ہونا مشکل نہیں رہا. یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں, جو کسی کو کوئی نہیں جانتا اس کے 7 لاکھ فالوورز ہیں, اس کے ویوز آتے ہیں, لوگ مطلب وہ اپنی دنیا میں ہٹ ہو چکا ہے, سبسکرائبر ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے وہ جو اصل جو ہٹ ہوتا ہے نا وہ انسانیت کے حساب سے ہوتا ہے. مشہور ہونا کام نہیں. میرے والد محترم اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے, وہ کہتے تھے کہ آرٹسٹ ہونا اچھی گل ہے, تو جی نال انسان بھی اچھا ہو جائے تو پھر ڈبل گل ہو جائے. تو بس میں نے ان کے کہنے پہ اس بات پہ عمل کیا ہے کہ فنکار تو میں پتہ نہیں کیسا ہوں, لوگ پسند کرتے ہیں ان کی مہربانی, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ جڑا میرے والد صاحب نے کیا نا مینوں کہ انسان اچھا بن جائے بندہ, وہ کس طرح بننا ہے وہ راستہ بھی ڈھونڈتا رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس طرح کا بن جاؤ. اس طرح وہ بھی بن تو نہیں پایا لیکن نہیں, بہت اچھے. میں تو آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں, دنیا بھی جان رہی آپ کی جب انسانیت کے لیے پوسٹ لگی ہے ایمبیسڈر, آج سے نہیں بڑی دیر سے. اچھا, مائی کی पंजाबी जी मैं गल कर रहा माई दी झुग्गी च केड़ी ऐसा तेल है, केड़े ऐसे चीज़ है, वो तो फनकार ही निकले, तो नामवर फनकार निकले ने. हाँ जी माशाअल्लाह, माई दी झुग्गी उस वेले तो मशहूर है जदों लैलपुर नाम हुंदा सी फैसलाबाद दा. अच्छा ठीक है, उदों साडे रेडियो ते इस माई दी झुग्गी दा नाम वजदा हुंदा सी. जदों चैनल सिर्फ रेडियो हुंदा सी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਨੇ ਆ. ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੈਣੀਆਂ ਵੇੜੇ ਰਾਂਝੇ ਮੱਝੀਆਂ ਚਰਾਈਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ मुहम्मद. ठीक है, उनके बाद वहाँ पे माई की झुग्गी से अनवर हुसैन, इकबाल हुसैन, अनवर हुसैन ये कव्वाल थे, इनका बहुत बड़ा नाम हुआ. सस्सी वाले अलमरूफ सस्सी वाले ये भी माई दी झुग्गी दे रहने वाले सन. ठीक है, इन्हां तो बाद फिर अल्लाह ताला ने रहमत की थी वो जड़े मुहम्मद इकबाल मुहम्मद सादिक फैमिली. अच्छा, बैकग्राउंड एक पूरा खानदान. उन्होंने जो हसन सादिक साहब है, भाई नज़ाकत साहब ने, अमानत अली है, रज़ा हसन है, औन अली साहब और अली हमज़ा ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਨੇ. ਅੱਜ अल्लाह ताला और उन्होंने इज़्ज़त देवे और कामयाब हैं. ये हमारे उस इलाके की पहचान है. ठीक है, तो उनके बाद हम भी छोटे मोटे कॉमेडियंस में आते हैं, आर्टिस्ट में आते हैं. मैं हूँ, साजन अब्बास है, ताहिर नशाद साहब हैं, तस्लीम अब्बास हैं, गामा भी है, और भी काफ़ी जो कि फ़नकार. मेरा बड़ा भाई बाबा गुग्गू सिंह वो भी माशाल्लाह बहुत सुरीला आदमी है, लेकिन वो कमर्शियल में नहीं आ रहा. मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है. वो सामने नहीं आते, बस अपनी दुनिया में अपने मगन है, उसमें एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं. तो मैं जब जाता हूँ मैं बहुत मिस करता हूँ. ज़ाहिर है हर बंदा अपनी आबाई जगह को मिस करता. तो मैं अपने मोहल्ले की वो गलियाँ, वो नुक्करें, वो थड़ी जिस पर बैठ कर मैं खेला करता था, याद किया, मुझे आज भी याद आती. जब मैं जाता हूँ मैं खूब एंजॉय करता हूँ. और माई की झुग्गी हजवेरी टाउन ये आज से नहीं, अल्लाह ताला की रहमत से काफ़ी अरसे हमारे पैदा होने से पहले की नामवर है. अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, फिर भी चूँकि आप सेलिब्रिटी हैं, आप अपनी औलाद को क्या बनाना, कितने बच्चे हैं और औलाद के बारे में क्या सोचते हैं? बेटे माशाल्लाह मेरे 4 बेटे हैं, एक बेटी है. अल्लाह ताला का करम. 2 बेटे मेरे ट्विन्स हैं. और दाइम हैदर है सबसे बड़ा बेटा, छोटी बेटी है उमैमा, फातिमा उसका नाम है. और उसके बाद अयान अली है बेटा. ठीक है, उसके बाद दोनों ट्विन्स हैं, रेयान और कयान. ये अच्छा, मैं इन पर वो नहीं कुछ चाहता नहीं है, थोपना नहीं चाहता अपने. उनको मैं चाहता हूँ कि अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहें वो करें, लेकिन अच्छा करें. अच्छा, तालीम उन पे उस पर ध्यान दे रहा हूँ अभी.
تو اب مطلب ساری پراپرٹی بچے ہی ہیں میرے. تو اللہ میری بیگم کو زندگی تندرستی دے, بہت میری ہیلپ کرتی ہیں اور بچوں کی دیکھ بھال میں اور میرے خدمت میں, میرا خیال میں بہت ہی زیادہ کیئرفل, کیونکہ فنکار کو ایک ایسا ساتھی چاہیے ہوتا ہے جو کہ اس کو بچوں کی طرح سنبھال کے رکھے. اور میری بیگم اللہ اس کو زندگی دے بچوں کی طرح مجھے سنبھال کے رکھتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب سے وہ آئی ہے میرے مطلب کہ ترقی کی راہیں بڑھتی جا رہی جب سے شادی ہوئی ہے. اس کے بعد تو پھر ترقی کمی نہیں آئی کوئی, اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہی کر رہا ہے ماشاء اللہ. یہ دیکھیں, میں نے ان کو بچوں کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے اپنی بیوی کا بھی ذکر کیا. یہی ہے کہ میاں بیوی کو جڑ کر اور اتفاق اور اتحاد میں رہنا چاہیے تاکہ آگے بڑھتے جائیں. اور بچوں کے بارے میں ایک انہوں نے بڑی اچھی بات کی یہ بھی کہ بچوں پر میں کچھ تھوپنا نہیں چاہتا, وہ بچے جب بڑے ہوں گے وہ سوچیں کیسے کام کرنا ہے. تو اینڈ پہ آپ سے ایک تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. آپ حصہ ہیں ہمارا بھی, ہماری فیملی کا بھی, ہیلپ ڈے کا بھی. میسیج کیا دینا چاہتے ہیں ہیلپ ڈے کے بارے میں؟ میسیج یہ ہیلپ ڈے کے لیے کہ انسانیت کی خدمت ہم سب کا فرض ہے. ایک دوسرے کا ہم دھیان رکھیں گے, یہ ہم دوسرے کا نہیں اپنا رکھ رہے ہیں, یہ بندے کو یہاں پہ پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے, جب ہم دوسرے کا دھیان رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر 10 گنا دھیان بڑھا دیتے ہیں کہ یہ میری امت میرے بندوں کا خیال کر رہا ہے تو اس کا خیال کرنا میرا فرض ہے. اللہ تعالیٰ مطلب یہ آپ کا قرض نہیں رہنے دیتے. آپ ایک نیکی کریں گے اس کو 70 بنا کے اللہ تعالیٰ آپ پر نچھاور کر دیتے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بندہ جو کرتا ہے نا, یہ دوسرے کے لیے نہیں کرتا, اپنے کے لیے کرتا ہے. تو اپنے لیے کریں, کسی کو دیکھنا, کسی کی ہیلپ کرنا, کسی کا ساتھ دینا, کسی کا سہارا بننا, یہ بندہ اپنا سہارا بنتا, اپنا خیال کرتا, اپنی آخرت بھی بہتر کرتا, دنیا میں بھی لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں. اب ولسن بھائی نے یہ جو بنایا ہے ماشاءاللہ, یہ دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے کہ یہ کیسے ہمدرد آدمی ہیں, ہمدرد لوگ ہیں. دوسروں کے درد کو محسوس کرنا یہی انسانیت ہے اور یہی ہیلپ ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کریں, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ایک بندے کو آپ نے بازو پکڑ کر سڑک بھی پار کروا دی ہے نا, تو اس میں آپ کا لگا کچھ نہیں, لیکن آپ کو جو مل گیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ملا ہے. تو یہ ہیلپ ہے. محبت کریں, پیار کریں اور سب کا خیال رکھیں. بہت شکریہ ثقافت صاحب. خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, ترقی سرفرازی دے, آپ کی بیوی کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے بہن بھائیوں کو, آپ کے سب ملنے والوں کو. گاڈ بلیس یو.